बड़ी बहन की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थी। सास ना उसको ताने देती, तू तो बांझ औरत है। बांझ के ताने सुन सुन के तंग आ गई थी। सास ने एक दिन साफ लफ्जों में कह दिया, हम अपने बेटे की शादी और जगह पे कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शोकन लेके आ रहे हैं। अब तो इसकी रातों की नींद गायब हो गई। सोचती है जो शोकन बाहर से आएगी, पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करे। तो इसको नींद ना आई। अब इसको ना ख्याल आता है, क्यों ना अपनी छोटी बहन की शादी अपने शोहर से करा दूं। ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। घर की औरत है, मेरा भी ख्याल रखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सियाने कहते हैं, बांझ औरत, यतीम बच्चा, बेरोजगार मर्द और बीमार बूढ़ा उस जुर्म की सजा पाते हैं जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं होता। दुरानी और जिठानी घर साथ साथ थे। दुरानी समझदार है, और जो है ना, इसका जो है बच्चे बड़े प्यारे हैं। जो जिठानी है वो चिड़ाको मासी है। सारे मोहल्ले की औरतें उसके पास आती हैं, उसे ट्यूशन लेती हैं चुगलियों की। जो दुरानी है, उसकी बेटी का नाम है नैन। नायला नाम है और प्यार से नैन नैन कहते हैं। बड़ी खूबसूरत है। और जो जिठानी है, उसकी बेटी का नाम है तारा। ये दोनों बहनों में बहुत प्यार है। दुरानी और जिठानी में 21 का आंकड़ा है, और जो उनकी लड़कियां हैं इनमें बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। माँ कहती थी, बेटा वो शरीक है, तुम्हारी चाची अच्छी औरत नहीं है, उसके साथ नाम मिलाकर उसकी बच्ची के साथ, और ना जाएगा घर उनके। तो उधर ना नैन कहती है, माँ शरीक होंगे आपके, मेरी छोटी बहन है, मुझको अपने बहन भाइयों से ज्यादा अजीज है। इधर ना नैन का रिश्ता आता है। नैन पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सलीकेमंद है। तो इसका रिश्ता आता है बहुत ही ऊंचे घर से। अच्छे खाते पीते, गाड़ी कोठी बंगले वाले लोग थे। जो चाची थी इसकी, वो जल भुन गई कि इतने अमीर घर से रिश्ता आया। उसने बड़ी कोशिश की रिश्ता टूट जाए, और रिश्ता तोड़ चढ़ गया। उन्होंने सारा खर्चा बर्दाश्त किया शादी का, कोई जहेज ना लिया। शादी हो गई। नैन ससुराल चली गई। नैन के सास ससुर बहुत अच्छे थे, शोहर बहुत प्यार करता था। वक्त गुजरता रहा, वक्त के साथ साथ प्यार कम होता गया। वो वजह यह बनी कि वो हर साल पूछते कि बहू कोई खुशखबरी है, खुशखबरी हो तो बताए ना। खुशखबरी कोई भी नहीं थी। अपने गांव के हकीम डॉक्टर से बहुत इलाज कराया, पर कोई फायदा ना हुआ। जब शादी को 5 साल हो गए, तो सास नंदें ससुर सब कहते हैं, अब तो बस हो गई है, जाओ कहीं अच्छे से टेस्ट कराओ। वो शहर में आते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर कहती है, जो मर्द है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई नुक्स नहीं है। जो औरत है वो बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब तो परेशानी में वापस आते हैं, सारी बात बताते हैं घर में। जो सास है वो कहती है, देख बहू, हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। हम तुम्हें घर से नहीं निकालते, हम अपने बेटे की और शादी करेंगे, उस तुम्हारे ऊपर शोकन लेके आएंगे। अब तो बहू बेचारी परेशान, सारी रात सोई ना। सोते हो जागते जागते ना परेशानी में ख्याल आता है, क्यों ना अपनी बहन की शादी, जो मेरी चाचा की बेटी है, अपने शोहर से करा दूं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझको बड़ी बहन मानती है, मेरा हर हुक्म मानती है। तो सुबह होकर ना अपनी सास से कहती है, जो मेरे चाचा की बेटी है तारा, वो कैसी लगती है आपको? वो कहती है, अच्छी लड़की है, पर तेरी चाची मानेगी? वो कहती मानेगी कोई नहीं, मैं जाके मांगूंगी, मैं झोली फैला के बैठ जाऊंगी। वो कहती है ठीक है, जा पता कर ले। सुबह जाती है, पहले जाती है अपने घर पे। माँ जब देखती है अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा, पूछती है, बेटा क्या हुआ? वो कहती है, माँ मेरे टेस्ट में आया कि मैं बांझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा है हम शोकन लेके आएंगे। वो शोकन बाहर से आएगी, पता नहीं कैसी हो कैसी ना हो। तो मैंने सोचा जो तारा है ना, उसके साथ अपने शोहर की शादी करा दूं। माँ कहती है, तू पागल है, तेरी चाची कितनी फफे कुटनी है, वो करने देगी शादी वहां पे? वो कहती है, मैं जाके बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। वो जाती है चाची घर में। चाची देखती है नैन आ रही है। कहती है, नैन, लगता है तेरी सास तुझे खाने नहीं देती, क्या सूखी पड़ी है, लगता है तेरी औलाद ना हो रही, तुझे ताने मिलते होंगे खाने के लिए। वो कहती है, चाची जली कटी मत सुना, ये मेरी झोली जो सी है ना, ये तुम्हारे आगे पड़ी है, जो खाली हाथ मत जाने देना। कहती है, क्या चाहिए तुम झोली पे तुमको? कहती है, आपकी बेटी। कहता मतलब? कहती है, मैं अपने शोहर की शादी करा रही हूँ दूसरी, आपकी बेटी के साथ। चाची को चढ़ गुस्सा गया।
چاچی کہتی ہے میری بیٹی کو گئی گزری ہے جو سیکنڈ ہینڈ مرد سے شادی کراؤں گی؟ ہم مانا غریب ہیں اور ہم اپنے بیٹیاں بیچتے تھوڑی ہیں۔ کہتے چاچی ایسے مت کہہ، جو ہے نا میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے اور میں بھی اس کو نا بہت پیار کروں گی، میری بہن ہے وہاں پہ، تو میں آپ نا مجھے خالی ہاتھ مت بھیجو۔ چاچی کا اندر سے دل تھا کیونکہ وہ بہت امیر گھر تھا، چاچی پہلے بھی چاہتی تھی کہ وہاں میری بیٹی کی شادی ہو جائے، اب چاچی کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی، اوپر اوپر سے غصہ کر رہی تھی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زیادہ ٹسے مت بہا، شام کو تیرا چاچا آئے گا نا، میں لے کے آؤں گی گھر پہ، پھر بات کریں گے۔ گھر آ گئی ہے، ادھر شام کو اس کا شوہر آیا، اسے کہتی ہے دیکھ ہماری تو لاٹری لگ گئی، ہنگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ بھی چوکھا، اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں جہاں پہ نین کی شادی ہوئی ہے، وہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، ہماری بیٹی راج کرے گی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو، اور نہ آ جاتے ہیں اپنے نین گھر پہ آتے ہیں ساتھ ساتھ گھر سے۔ جب گھر پہ انٹر ہوتے ہیں نا تو نین دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی چاچی کا، وہ دیکھتی چاچی غصے میں ہے، وہ ڈر گئی کہیں لڑنے نہ آئی ہو، چاچی دی لڑاکا۔ جب چاچی کے چہرے پہ اسمائل آئی ہے نا تو نین سمجھ گئی کہ چاچی مان گئی ہے۔ چاچی کہتی ہے نین دیکھ، تم بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہے، جیسے تارا میری بیٹی ہے ایسے نین میری بیٹی ہے، تیری خوشی خاطر مانے ہم، بتا کب شادی کرنی ہے؟ وہ کہتی ہے میں ابھی فون کرتی ہوں سسرال میں، فون کرتی ساس کو، ساس کہتی ہے 2 دن میں ہم آ رہے ہیں، ہم 8-10 مہمان آئیں گے اور وہیں پہ نکاح کریں گے، ان سے کہہ دو کوئی خرچہ نہیں کرنا، زیور کھانا پینا سارا خرچہ ہمارا ہوگا۔ چاچی بڑی خوش ہوتی ہے کہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ وہی 2 دن بعد آتے ہیں سب لوگ اور وہاں پہ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو بڑی بہو ہے تو نے ہماری چھوٹی بہو کے پاس بھی نہیں جانا، تمہارا پرچھاواں نہیں پڑنا چاہیے، تو بانجھ ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا پرچھاواں پڑے اور ہماری جو نئی بہو ہے اس کے اوپر برا اثر پڑے۔ آخر نہ کچھ دن گزرتے ہیں، جو نئی بہو ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کی جو بہو ہے ماں بننے والی ہے۔ ساس بڑی خوش، اور ساس اپنی بہو سے کہتی ہے نئی بہو سے کہ یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتانا، اس سے دور رہنا، اپنے کمرے میں نہیں آنے دینا، وہ بانجھ عورت ہے، اس کی وجہ سے تمہارے بچے پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ تو بہت پیار کرتی تھی بہن کو۔ گھر آئے، اس ساس سے پوچھتی ہے، اپنی بہن سے جو سوکن بن گئی اس سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ساس کہتی ہے اس کو گیس ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوائی دی ٹھیک ہو جائے گی، تو پریشان مت ہو، اپنے کمرے میں جا۔ جب ساس سو گئی نا تو نین سے رہا نہ گیا، آتی ہے بہن کمرے میں، بہن سامنے نہ دیکھ کے مسکراتی ہے، نین سمجھ جاتی ہے کہ خوشخبری ہے، وہ کہتی ہے بہن دیکھ، ساس نے دیکھ لیا نا، تیری بھی کم بختی آئے گی میری بھی کم بختی آئے گی، مجھ سے دوری رکھ، میں تو چاہتی ہوں تو میرے پاس بیٹھ، پر تمہاری ساس نہیں چاہتی۔ وہ کہتی فکر مت کر۔ اب ساس نہ اٹھتے بیٹھتے نا جو بڑی بہو تھی اس کو تانے دیتی، تو گھر کے اس طرف مت آنا، میری بہو کو دیکھنا مت، اس کا جھوٹا مت کھانا، اس کے ساتھ بس نہ تانے دیتی رہتی۔ آخر وقت گزرتا ہے اور نہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ساس خوش تو ہوتی ہے چلو کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوا، اس کو امید تھی بیٹا پیدا ہوگی۔ اب نہ اس سے کہا خبردار، اس کو حقیقت کرتے ہیں، حقیقت کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، اور بڑی بہو سے کہتے ہیں تو نے کسی برتن کو ہماری خوشی میں شامل نہیں ہونا، تو نے پھول نہیں دینے، پیسے نہیں دینے، ہار نہیں پہنانا۔ ایک رسم ہوتی ہے نا، لو جی، اور دعا کرتے ہیں کہ اگلی بار ہماری جب بہو امید سے ہونا تو بیٹا پیدا ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ نا اگلی بار جب بہو امید سے ہوتی ہے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس بار بیٹا پیدا ہوگا، لیکن بہو کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں دونوں میں سے ایک بچے گا، کوشش کرتے ہیں دیکھ دونوں کو بچا لیں۔ قدرتی بات یہ ہوتی ہے کہ بہو مر جاتی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بیٹا بچ جاتا ہے۔ جب بیٹا بڑھ گیا بچ گیا تو لے کے آئے، اور ساس بڑی خوش، کسی نے پوچھا کہ ہماری جو بہو کا کیا حال ہے؟ پھر نرس کی آنکھوں میں آنسو آ کہتی ہے کہ آپ خوشیاں منا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کی بہو فوت ہو گئی ہے۔ وہاں سب پریشان، اب کیا ہوگا؟ آخر فوت ہو گئی، اس کو لے کے آئے، تدفین کر دی، خوشی غم میں بدل گئی، بڑے پریشان۔ اب ساس کے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی تھی، جس بہو کو بانجھ کہتی تھی، جس کو تانے دیتی تھی، اس سے کہتی ہے بہو مجھ کو معاف کر دے، تو بہت بڑے دل والی ہے، تو نے اپنی بہن کی شادی بھی کرائی اور تو کو میں کتنے تانے دیے،
تو اب یہ بچے تمہارے ہیں، تو پال ان کو۔ جس کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی اس سے کہا بچے پال، پھر وہ دونوں بچے پالتی ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، بچوں کو بتایا صاف صاف کہ یہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے، اس نے اس کو پالا ہے، تمہاری سگی ماں تھی فوت ہو گئی ہے۔ لیکن اس وقت نین کو نا وہ ایسے ہی پیار کرتے تھے بچے جیسے سگی ماں ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے پہ آئے نا تو وسیلے پیدا کرتا ہے، جیسے ہی بہن کا وسیلہ پیدا کیا۔ وہ پتہ نہیں صرف اس لیے دنیا میں آئی تھی کہ بہن کی خدمت کرتی، اس کو بچے پیدا کر کے فوت ہو گئی۔ تو دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہماری سوچ ہے اس کو کیسے بھی لے جائیں۔ باقی اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ ہمیں آپ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری غلطی تھی، ہمیں ایسے بولنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ ہمیں سمجھا بھی سکتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔